صدقہ کیسے کریں؟ آئیے حبیب اتاری صاحب کے بیان سے جانتے ہیں صدقے کے اہم مسائل اور اسلامی رہنمائی۔ کچھ لوگ جو ہے خاص طور پہ کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں کراچی میں کام کر رہی ہیں تو وہ بعض اوقات اس لیے ان چیزوں کو دکھاتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر ہماری طرف ہمیں اور ڈونیشن دے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی نیت اچھی ہو، مگر جس بیچارے کا آپ چہرہ دکھاتے ہیں نا وہ واقعی بہت گلٹی فیل کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہے جو سارا سال مانگتے تھے، یہ وہ لوگ نہیں ہے اس بار تو وہ لوگ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں نے کہا نا کہ کبھی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ماچس کی تیلی بھی، مجھے بھی ایک میسج آیا کہ ہم نے زندگی میں ماچس کی تیلی بھی کسی سے نہیں مانگی ہے، مگر اب کریں تو کیا کریں۔ لیکن ہم یہ باہر نکل کر لائن میں لگ کر ہم ٹرک کے آگے کھڑے ہو کے راشن نہیں لے سکتے، لیکن الحمدللہ جو انویلپ کے اندر عزت کے ساتھ رقم دی جا رہی ہے تو باقی جو اگر آرگنائزیشن ہمیں سن رہے ہیں، باقی لوگ بھی سن رہے ہیں، اللہ آپ کی کوششیں قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیت نہ ہو، انڈیلیبریٹلی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہو، تو پلیز اوائڈ دس۔ آپ بانٹنے والوں کو دکھا دیں نا، آپ اپنا راشن دکھا دیں، اپنا ٹرک دکھا دیں، تاکہ لوگ آپ کو اگر ڈونیشن دے آپ کی یہ نیت ہے، مگر کم از کم اس کا چہرہ نہ دکھائیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں۔ ابھی تو ایک ایسی دردناک تصویر میں نے دیکھی کہ 6 لوگ مل کر ایک آٹے کا تھیلا ایک بندے کو دے رہے ہیں اور اس کی سیلفی بنا رہے ہیں، تو یہ تو غربت کا جنازہ نکالنے والی بات ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ تو یہی تو کر دیتے ہم لوگ بعض اوقات کہ ایک تو صدقہ دیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں تو پھر اب جتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یا اس بیچارے کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ صرف آج کرونا وائرس کی ڈسٹریبیوشن میں نہیں، whenever you want to spend your زکات، آپ کسی کو زکات دیں، کسی کو خیرات دیں، بالکل چھپا کے دیں، اس کی عزت بچائے رکھیں، لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں، اس کو پھر احسان بھی نہ جتائیں، اس کو بتائیں بھی نہ کہ باپ دیکھیے یہ سیلفی بھی، یہ دیکھیں نا کہ غریب کو دے رہے ہیں اور اس کی سیلفی بنا رہے ہیں، یہ شاید وہی میسج ہے۔ تو برائے کرم یہ امید کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں گے۔ ہمیں اللہ سے اجر لینا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں امہات المومنین ہماری امی حضور ہیں، ان دونوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، واٹ از دا وے آف ڈسٹریبیوشن آف دیئر صدقات۔ وہ اپنے کسی غلام کو صدقہ دیتی نا، کہتی جاؤ دے کر آؤ۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ ان کو ہمارا نام مت بتانا اور اس کو دعا کا بھی مت کہنا، اور اگر وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دے تو وہ نوٹ ڈاؤن کر کے لانا۔ اب فار ایگزامپل غلام جا کر کسی کو صدقہ دیتا اور وہ کہتا کہ اس 2-3 دعائیں وہ کرتے، یعنی وہ فقیر دعا کرتا، تو وہ آ کر بتاتے کہ امی حضور یا ام المومنین ایک فقیر کو پیسے دیے، اس نے یہ 3 دعائیں آپ کے لیے کی ہیں۔ تو ام المومنین ہاتھ اٹھا کر وہ 3 دعائیں اس فقیر کے لیے فرماتی اور کہتی دعا کے بدلے دعا ہو گئی، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ ہم تو جناب جب صدقہ دیں تو اس کے ساتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اسپیشل والی دعا کرنی ہے۔ امام صاحب 50 پاؤنڈز دیے ہیں، ذرا خاص نام لے کر دعا کرنا ہے ہمارا، آپ بتائیے گا ہم نے یہ کولر مسجد کو ہم نے دیا ہے، اسپیشل دعا۔ اچھا پھر کسی کو عمرے پر بھیج دیں، دیکھو میرا نام لے کے عمرہ کرنا، طواف میرے ابو کے نام کا کرنا۔ یاد رکھیں آپ یہ سب نہ بھی کہیں نا تو اس کے ہر قدم کا ثواب آپ کو ملنا ہے، لیکن آپ دعا صدقے کے بدلے کوئی چیز لینے کی کوشش نہ کریں، وہ دل سے ویسے ہی دعائیں دے دے گا، لیکن ہم جو کنڈیشن ساتھ لگاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ صدقہ بھی بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ ایک تو پیسے نکالنا مشکل، اور نکالنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہوں، تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا، دوست تھا۔ ایک بار ملک الموت آئے اور کہا کہ حضور آپ کے اس جو ساتھی ہے نا اس کی عمر اب 1 ہی دن رہ گئی ہے، 1-2 دن بعد ہی چلا جائے گا۔ آپ بڑے افسردہ بھی ہوئے، لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، بندہ صحیح سالم آپ کے سامنے، آپ حیران۔ اللہ کے نبی ملک الموت پھر آئے، کہا کہ حضرت داؤد نے کہا آپ نے تو کہا تھا 2-3 دن میں چلا جائے گا یہ۔ کہ حضور میں مقررہ وقت پر پرٹیکولر ٹائم پر اس کی روح قبض کرنے پہنچا، مگر ماجرا یہ ہوا کہ جب مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ گھر سے باہر نکلا اور اللہ کی راہ میں اس نے 20 درہم خرچ کی۔ جس فقیر کو پیسے دیے اس نے اس کو دعا دی اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کو وہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ ہر درہم کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ فرما دیا۔ اے داؤد، اللہ نے 20 درہم کے بدلے اس کے 20 سال کی عمر بڑھا دی۔ تو یہ ہے صدقہ، انہونی ہو جانی ہے، ان ایکسپیکٹڈ۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی ڈاٹر ان لا، جو بہو جس کو ہم کہتے ہیں، اتنی بیمار ہو گئی بیچاری، اور بالکل ڈاکٹروں نے منع کر دیا۔ میں ملا ان سے تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟
کہتے سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا اور ہم بھی مایوس ہو گئے تھے، لیکن امیر اہل سنت سے بھی انہوں نے دعا کروائی اور بہت جگہ پر انہوں نے ماشاءاللہ دعائیں کی، اور مجھے ان سے حسن ظن، انہوں نے صدقہ خیرات بھی بہت کیا ہوگا. کہتے امیزنگلی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگا، حالانکہ کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے. تو اللہ بڑا کارساز ہے. ہماری ایک لمٹ ہے سوچ کی. ہم سمجھتے ہیں میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے ہیں میرا پرابلم سالو نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے ہیں ہماری سوچ کی لمیٹیشنز ہیں، ڈاکٹرز کی لمیٹیشنز ہیں. وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ جب چاہے ہماری مصیبتیں دور فرما سکتا ہے، وہ جیسے چاہے وہ نواز سکتا ہے. ہماری اوقات نہیں ہے. ہم اس کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے. وہ عطا فرمائے تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اپنے رب سے محبت کیجئے، اپنے مالک سے محبت کیجئے، اپنی ہوپ ختم نہ کیجئے، اللہ سے نا امید نہ ہو جائیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ خود اعلان فرما رہا ہے، میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ میں اس سے مانگی جاؤں کہ اللہ ہوں گناہگار، تو نے اتنا اچھا بنا دیا، اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اب اس عطا کو جاری رکھنا، اس کرم کو جاری رکھنا. میرے مالک میری بات بنائی رکھنا، میری عزت بچائی رکھنا. میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اے اللہ اس عیب کو چھپائی رکھنا. وہ قریب ہے اور ضرور انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا. بس ہم اس کی راہ میں عبادت بھی کرتے رہیں، اس کی فرما برداری بھی کرتے رہیں. اسی نے حکم دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے. اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا. آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتہ چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے. محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی. بیابان جنگل تھا. اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی. بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً، اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے.
اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ دو نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے، یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے۔ اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔